صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کریں؟ بسم اللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بہت سارے احباب کا ان باکس میں بھی اور چیٹ باکس میں بھی تعارف آ رہا ہے. تو اصل میں یہ جو ورک شاپ ہوتی ہے، اس میں ہم جو ہمارے بھائی ہیں ان کا ہم چہرہ اصل میں دیکھنا چاہتے ہیں. بس یہی ہماری ورک شاپ ہوتی ہے. اس لیے اس کو جب بھی آپ لیں تو یکسوئی کے ساتھ کسی ایک جگہ پہ بیٹھا کریں، اور موبائل کو لینڈسکیپ پہ نا، ایسے چوڑائی میں سامنے کسی جگہ پہ رکھ کر اپنے سینے کے برابر وہاں آپ پھر بیٹھا کریں جہاں پہ آپ کو کوئی بچہ بھی آ کر نہ چھیڑے. اور یکسوئی کے ساتھ 1 گھنٹہ آپ گزاریں، کیونکہ یہ وہ گھنٹہ ہے جو ہم اپنی ذات کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی 23-24 گھنٹے جو ہے نا، وہ کبھی بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ گھنٹہ جو ہے وہ ہم اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذاتی و پیشہ ورانہ ترقی کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ جو علماء کرام ہیں وہ ایسی جگہ بیٹھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمت دے دی ہے آن لائن کی، کہ میں ملیشیا سے بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں ہوں، آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھروں سے سیکھنے سکھانے کے اس ماحول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس نعمت کا فائدہ اٹھائیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی اگر ہم کسی کے ساتھ اٹریکشن میں ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن فزیکلی بات کرنے والا وہ شری پردہ بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بھائی جو ہے نا وہ پردے کے پیچھے اگر ہوتا ہے تو ہمارا بات کرنے کو دل نہیں کرتا. کہ بھائی کوئی ریڈیو پاکستان تھوڑا ہی ہے کہ ہم لوگ نا کسی کو دیکھ نہیں رہے، لیکن بات ہماری سب تک پہنچ رہی ہے. پھر تو ہم آڈیو کال کے اوپر ہی آ جائیں، اور آڈیو کال چھوٹے چھوٹے موبائل جو ہے نا، وہ 11 12 نوکیا جو ہوتا تھا اس پہ ہی آئیں اور ورکشاپ کروا کے چلے جائیں. اس لیے زوم پر آنے کا فائدہ یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، فیس ٹو فیس بات کریں، سوال کریں، جواب لیں، اور پھر ہم سیکھنا سکھانا کریں. اس کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہماری بے تکلفی علماء کی آپس میں تو ہوتی ہی ہے، اس لیے پہلے ہی دن سے ہم نے نا وہ بے تکلفی والی باتیں شروع کر دی ہیں. بیسیکلی جو ہماری ورکشاپ ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح گپ شپ کے انداز میں ہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہیروئزم نہیں ہے. یہ ابھی میں ورکشاپ سٹارٹ کر چکا ہوں. اچھا آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ بندہ پتہ نہیں ابھی تو گپے لگا رہا ہے، پتہ نہیں آگے چل کر یہ کچھ اور باتیں شروع کرے گا. بلکہ یہاں سے ہی ورکشاپ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں ہیروئزم نہیں ہے. مدرسہ ڈاٹ پی کے میں ہر مکتبہ فکر کا ٹرینر موجود ہے، اور اس ٹرینر کے اوپر ایک اس کا یعنی اس وفاق کا، اس مکتبہ فکر کا، اس مسلک کا ریپرزنٹیٹو اور نمائندہ موجود ہے. اس کے ساتھ اس کی ٹرینر ٹیم موجود ہے. دیکھنے میں آپ کو وہ لوگ ایسے ملنگوں کی طرح لگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دیا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے وفاق میں کام کرتے ہیں تو وہ کام الحمدللہ اس کے اثرات ابھی اپنے اپنے مسالک میں اور مکاتب فکر میں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی عرصہ سے آپ کو ایک ہی کرسی پہ ایک ہی ملا ہوا آپ پاتے ہیں، تو وہاں ترقی کا جو سائیکل ہے وہ رک جاتا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت کے ہوتے ہوئے تو کون پر مار سکتا ہے، حضرت کے ہوتے ہوئے حضرت جیسا کون ہو سکتا ہے. تو پھر وہ جب دنیا سے حضرت تشریف لے جاتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت کی خلا کو اب کوئی پوری نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہوا کہ حضرت نے اپنے جیسے کیوں نہیں بنائے؟ ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یعنی جس طرح ہم ابھی ٹریننگ لیں گے انشاءاللہ، بہت تفصیل سے چیزیں آگے چلیں گی. تو ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی ہم کوئی لیڈرشپ کے رول میں آئیں، چاہے وہ لیڈرشپ کا رول بالکل مختصر سا ہو یا یہ کہ ہائی لیول پہ ہو، تو وہاں پہ اپنے جیسے لوگ تیار کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت ہے اس کو سامنے رکھ لے جی. دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس وقت پیچھے قیادت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا تھا، جو قیادت سکھائی تھی، ہر ایک قائد بننے کے لیے تیار ہے اور صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں جس جگہ پر بھی ہوں، چاہے کسی مدرسے کے پلیٹ فارم پر ہوں یا کسی بھی ادارے کے ساتھ جڑے ہوں، اپنے جیسے لوگ پیدا کریں. اور اگر آپ کسی بڑے کے ساتھ ہیں تو وہاں پہ ایسی صلاحیتیں آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اس سٹیج تک پہنچ سکیں. بہرحال یہ ایک چیز تھی جو مدرسہ ڈاٹ پی کے اندر آپ لوگوں کو بتانی تھی، کہ یہاں پہ ہیروئزم نہیں ہے، یہاں پہ بھائی بندی کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں. یہاں پہ ہم کسی کو صاحب بھی یا سر بھی کہہ کر نہیں پکارتے، بلکہ ہم ہر دوسرے کو بھائی کہہ کر پکارتے ہیں، چاہے وہ ہمارا ڈائریکٹر ہے یا مینیجر ہے یا سی ای او ہے، کوئی بھی ہے. سب کو جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ بھائی کے ساتھ بولے جاتے ہیں. رضا بھائی ہے، کمران بھائی ہے، طاہر بھائی ہے. تو تاکہ ہم
اٹریکشن برقرار رہے. یہ انشاءاللہ ادارہ سازی کے اندر جب ہم آپ کو لے کر جائیں گے تو وہاں پہ ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ رکاوٹیں جب نیچے لیول سے اوپر لیول تک جو بات نہیں پہنچتی جس کی وجہ سے اداروں میں مسئلے بنتے ہیں تو اس میں ہم پڑھائیں گے. میں آتا ہوں ابھی اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ مدرسہ ڈاٹ پی کے ہے کیا. مدرسہ ڈاٹ پی کے 2020 میں جب کرونا کا سال ہے اور اس دوران بہت سارے انسٹیٹیوشنز اور مدارس بھی چھٹیوں کی وجہ سے وہ بند پڑے ہوئے ہیں. تو اس دوران رائے ونڈ کے کچھ فضلاء کو یہ خیال آیا کہ ہم کیوں نہ، چونکہ وہ آلریڈی پہلے سے کسی ایک کمپنی کے اندر وہ جاب تو کر رہے تھے، جیسے ہمارے ڈائریکٹر مفتی کامران شہزاد صاحب ہیں، تو بیسیکلی میں ان کی ہی اس وقت بات کر رہا ہوں. تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم مدارس کے لیے کچھ کریں. اچھا، اس دوران آم، جو ایف اے اور بی اے یا ایف ایس سی یا بی ایس سی کے جو لیکچرز ہوتے ہیں اسکول کے بچوں کے لیے، ان کی ویڈیوز یا ان کی ریکارڈنگ کا کام جو ہے نا وہ چل رہا تھا. تو اس دوران خیال آیا کہ درس نظامی اسٹرکچر وے میں کہیں پر بھی ہمیں ریکارڈڈ نہیں ملتا، اگر ہم سرچ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتا. تو کیوں نہ ہم اہل مدارس کے لیے ایک سہولت کاری کا یہ کام کر دیں کہ ابھی جیسے بچے گھروں میں ہیں تو ہم یہ ویڈیوز لیکچرز بنا بنا کے یوٹیوب کے اوپر رکھتے ہیں، اور وہاں سے جو بھی آئے گا استفادہ کرے گا. اور بچے اگر گھروں میں ہیں تو وہ اس سے دیکھ کر سیکھ رہے ہوں گے، اساتذہ اگر گھروں میں ہیں تو وہ وہاں سے ویڈیو دیکھ کر وہ وہ وہاں سے سبق کی تیاری کر سکیں گے. تو یہاں سے ایک ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. تو 2020 سے یہ ادارہ وجود میں آیا، اور اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ اسلام آباد بحریہ ٹاؤن میں ہے. اور باقی یہ جو ادارہ ہے یہ سارا آن لائن چلتا ہے، اور اس کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن ہی مینٹین کیا جاتا ہے، اور ہمارے یعنی پوری ٹیم جو ہے وہ آن لائن دیکھتی ہے. سب سے پہلے جو اس کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا وہ تھا درس نظامی کا. درس نظامی کے تحت تقریباً 100 اساتذہ کو ہائر کیا گیا، اور 100 اساتذہ کی ٹیم نے مل کر 3 سال کے عرصے میں پورا درس نظامی ریکارڈ کر لیا. اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل مدرسہ ڈاٹ پی کے اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ ان سارے دروس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. 2023 تک بغیر سہائے ستہ کے یہ سارا کام ہوا. اور سہائے ستہ کے اوپر کام ذرا انوکھی طرح سے ہم کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کا معیار ہم یہ بنانا چاہ رہے تھے کہ پوری دنیا کے اندر جو مناہج ہیں حدیث کے، ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ہم ان میں سے کوئی ایک فریم ورک بنا کر اس پر کام کرتے ہیں. جن لوگوں کے ہاں نماز کا وقت ہے وہ نماز پڑھ کر دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں. تو ہم نے پھر پوری دنیا سے جہاں جہاں حدیث پڑھائی جا رہی تھی اس کے مناہج کو اکٹھا کیا، اور پھر ہم نے 2024 سے سہائے سطح پہ کام شروع کیا. اور سہائے سطح پہ کام ہماری جو ڈائریکٹرز یا جرنلز مینیجرز لیول کی جو ٹیم ہے وہ کر رہی ہے، تاکہ یہ کام ذرا معیاری ہو. انشاءاللہ آپ دروس جا کر دیکھیں گے تو آپ کو ہمارے کام کا اندازہ ہوگا کہ حدیث پر کام کس طرح سے چل رہا ہے. تو یہ ہمارا پہلا شعبہ تھا. 2023 کی شروع میں ایک خیال آیا کہ یہ جو 100 اساتذہ ہمارے ساتھ ہیں ان کی تربیت اور ان کی ٹریننگ کا سلسلہ ساتھ ساتھ تو چل ہی رہا تھا. تو اس کا بڑا فائدہ ہو رہا تھا کہ وہ اساتذہ ان کی صلاحیتوں میں، ان کے ممبر و محراب میں، ان کے جمعوں کے خطبوں میں، ان کی تدریس میں، ان کے مدارس میں ایک واضح نکھار دکھائی دیا. کیونکہ ہم ہر ہفتے ان کے تربیتی سیشنز کرواتے تھے، ان کو ڈیولپمنٹ کی چیزیں جو ہے وہ سکھاتے تھے. تو اس دوران ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ 100 اساتذہ مدرسہ ڈاٹ پی کے میں صرف اپنے اسباق ریکارڈ کر رہے ہیں اور پر لیکچر ان کو پے کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی یہ مختصر سے تربیتی سیشن سے جب اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم یہ پورا اپنا ایک تربیتی پروگرام لانچ کر لیتے ہیں اور وہ تمام مکاتب فکر کے مدارس کی طرف لے جاتے ہیں. تو 2023 میں ہم نے جا کر تصویب حاصل کی بڑے بڑے مدارس میں، اور بڑے بڑے علماء کرام سے ہم ملے. تو سب کی طرف سے یہ دعائیں دی گئیں کہ اگر آپ اس کام کو شروع کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا. تو مدرسہ ڈاٹ پی کے نے کمر کس لی، اور 5 روزہ ورکشاپس کے لیے جو ابھی آپ کو یہاں سے شروع کی جا رہی ہے، اس کے لیے مواد تیار کرنے کے لیے 4 رکنی ٹیم تشکیل دی گئی، جنہوں نے مئی 2023 میں اس مواد کو مکمل کر دیا. اور تقریباً 150 200 سلائیڈز کے اوپر وہ پورا ریسرچ کیا ہوا مواد اس کو لے کر آگے، جس کے 5 زمرجات بنا دیے گئے. اور ان 5 زمرجات کو یہاں پہ انشاءاللہ آج ہماری جو ٹرینر ٹیم ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اگلے 4 دنوں میں 1 1 گھنٹہ روزانہ اس کو آپ کو دے گی. یہ جو تربیتی ہمارے پروگرام تھا ورکشاپس کا، پہلے تو ہم
ایک مختصر لیول پہ لے کر جانا چاہ رہے تھے، لیکن ایسے ہی یہ بوسٹ ہوا جب ہم پورے پاکستان میں جا کر ورکشاپس کروانے لگے مدارس میں، تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو اس کو دو طرح سے اب ہمیں اس پروگرام کو کھولنا ہوگا۔ ایک تو اس طرح سے کہ ہمیں مسالک کی قید سے تو ویسے ہی بالا تر ہم تھے، ایک تو یہ کہ اب ہر مسلک کے لیے ایک نمائندہ اور ٹرینر ٹیم بنانی پڑے گی، اور دوسری طرف اس کو فیمیل کا پورا ایک پورشن الگ کرنا پڑے گا۔ تو وہاں سے جو انیشیٹو آیا، تو ہمیں 2024 کے اندر شروع میں ہی ہم نے یہ کیا کہ ایک تو خواتین ٹیم تیار کی، اور ہر ایک مکتبہ فکر کی خواتین معلمہ مسئولہ بنا دی، اور خواتین کے یعنی بنات کے مدرسوں میں ورکشاپس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دوسری طرف جو بنین والا سیٹ اپ تھا، تو اس میں ہر ایک مکتبہ فکر کا نمائندہ وہ ہم نے ایڈمن ٹیم میں شامل کیا، اور اس کے ساتھ ایک ٹرینر ٹیم لگا دی کہ آپ اپنے ادارے میں ورکشاپس کروائیں۔ تو یوں کر کے، جیسے کہ اتحاد تنظیمات مدارس ہے اور اس کے تحت ہر وفاق آ کر اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اسی طرح سے مدرسہ ڈاٹ پی کے بھی ایک امبریلا اور ایک چھتری بن گیا، اور اس کے تحت ہر وفاق آ کر اپنے اپنی تربیتی سیشنز اور اپنے اپنے تربیتی پروگرامات کو لے کر چل رہا، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن بیچ میں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا یار ہم تھوڑا سا منفرد ہونا چاہتے ہیں۔ ایک انفرادیت آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم مکاتب فکر سے تھوڑا اوپر لیول پہ ہیں، ہم تمام مکاتب فکر کو ایک لائن میں رکھ کر ان پہ کام کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو، یہ ہماری انفرادیت ہے۔ دوسرے نمبر پر میں نے انفرادیت پہلے بھی بتا دی تھی کہ ہم ہیروئزم سے پاک ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اچھا ٹرینر بن گیا، اب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ایک اور ٹیم بناؤ اور یہ والا کام دوسرے کو سکھا کے آپ اگلے لیول پہ چلے جاؤ، پیچھے اپنی سیٹ پر دوسرے کو بٹھا دو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ 10 سال تک ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ ادھر ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا اوپر ترقی دیں، اپنی جگہ پہ وہ اپنی ٹیم بنائے۔ تو ٹیم سازی جو ہے یہ ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ یہ ہمارا دوسری انفرادیت ہے کہ ہیروئزم سے ہمارے ہاں یہاں پہ نہیں ہے۔ آج اگر آپ کو ایک ٹرینر نظر آ رہا ہے، کل دوسرا ٹرینر وہاں اسی صلاحیتوں کا اسی طرح تیار ہو کر وہ بھی مارکیٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تیسری ہماری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل فری، بلا معاوضہ مکاتب فکر کے اندر علماء کرام کی یہ خدمت کر رہے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ علماء کرام کی اگر ہم یہ ورکشاپ دے لیتے ہیں، یا ورکشاپ کے اندر ان کی یہ تدریب ہو جاتی ہے، تو یہ تو مختصر 4-5 گھنٹوں کی، 6-7 گھنٹوں کی ورکشاپ، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو کوئی اسکل نہیں آتی۔ تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں ان علماء کرام کو کے ساتھ رشتے کو پکا کرنا ہوگا، لہٰذا 5 روزہ ورکشاپ کے فوری بعد ہم نے ایک فالو اپ پلان اور ایک پروگرام لانچ کیا، اس کا نام ہے سیماہی پروگرام۔ یعنی جو بھی عالم دین ہمارے پاس اس ورکشاپ کو لے گا، اس کے بعد فوری طور پہ وہ سیماہی پروگرام کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ اور سیمائی پروگرام میں ہم 1 مہینہ ڈیجیٹل سکلز سکھاتے ہیں، لیپ ٹاپ کے آن کرنے سے لے کر اے آئی کے کورسز تک ہم اس کو لے کر جاتے ہیں۔ دوسرا مہینہ ہم اس کو تدریسی مہارات سکھاتے ہیں کہ ٹیچنگ مدارس کے اندر کرنی کیسے چاہیے، اور تیسرا مہینہ ہم اس میں قیادت سکھاتے ہیں کہ اپنی مسجد سے اپنے محلے کے اوپر کیا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں، اور اپنی مسجد کو آپ مسجد نبوی والے اعمال کے ساتھ کیسے زندہ کر سکتے ہیں، کہ وہاں پہ صرف اس کا تالا نماز کے لیے نہ کھولا جاتا ہو، بلکہ وہ ہر وقت غریبوں کے لیے بھی ایک سہارا ہو اور ایک مرکز ہو، اور امیروں کے لیے بھی وہ تربیت کا ایک پروگرام ہو، اور وہ پورا ایک ٹرسٹ بھی ہو، اور وہ پورا ایک سوسائٹی کے لیے مرکز کی حیثیت وہ رکھتی ہو۔ ایسی مسجد آپ کیسے بنائیں؟ تو اس کی پوری ایک تربیت ہوتی ہے۔ جو بندہ ہمارے پاس سماہی پروگرام بھی مکمل کر لیتا ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ یار 3 ماہ کے بعد پھر ہم ان کو کیوں چھوڑیں، لہٰذا علماء کرام جو ہمارے ساتھ جڑیں، ہم کوئی روایتی تو ٹرینر ہیں نہیں ہیں، روایتی کوئی ٹریننگ کا ادارہ تو ہے نہیں ہے، لہٰذا ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، اور اس وقت تک جوڑے رکھتے ہیں جب تک ہم سمجھیں گے کہ ان کے پاس یہ سکلز کی ابھی کمی ہے، ہم ان کو اپنے پاس جوڑے رکھیں گے اور ان کو یہ سکھائیں گے۔ تو ہم نے 1 سالہ پروگرام لانچ کیا 2025 کے شروع میں، اور اس کا یعنی سالہ پروگرام 2025 کے دسمبر تک وہ مکمل بھی ہوا، اور اب 2026 سے دوسرا اس کا بیچ شروع ہوا۔ اس میں ہم نے 4 سیمسٹر رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے سیمسٹر میں ہم عربی لینگویج کورس کرواتے ہیں، جس میں عربی کی بول چال کو ہم اچھا کرتے ہیں، اور جدید عربی لٹریچر کو پڑھنے کی ہم صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسرا سیمسٹر 3 ماہ کا ہے، وہ اپریل، مئی اور جون میں چلتا ہے، وہ ہے انگلش لینگویج کا۔ انگلش لینگویج بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، تو ہم انگلش لینگویج کے اوپر پورا ایک سیمسٹر لے کر چلتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارا سیمسٹر جو ہے وہ جولائی، اگست اور ستمبر میں چلتا ہے، جس میں ہم ریسرچ سکھاتے ہیں۔ علماء کرام اتھینٹک قسم کی جو تحقیق ہے وہ کیسے کریں، وہ ہم اس کا پورا ایک 3 ماہ کا سیمسٹر دیتے ہیں۔
اور چوتھا سیمسٹر ہمارا اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں چلتا ہے ہر سال، جس میں ہم قیادت کے لیے ابلاغی مہارات، یعنی جس میں ڈیجیٹل اور اے آئی کے ایسے ٹولز ہم علماء کرام کو سکھاتے ہیں کہ جن کو سیکھنے کے بعد وہ ممبروں محراب اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور وہاں ان کے پاس پیغام تو ہے، ان کے پاس کنٹینٹ تو ہر ایک کے پاس موجود ہے، لیکن اس کنٹینٹ کو ڈھنگ سے پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم اس چوتھے سیمسٹر میں پڑھاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو سٹرکچر سمجھ آ گیا ہوگا کہ مدرسہ ڈاٹ پی کا شعبہ تربیتی پروگرام کس طرح سے چلتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے جو آئے ہیں میری ویڈیوز دیکھ کر آئے ہیں، تو انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ بس جائیں گے اور فوری طور پہ حضرت کی جو ہے نا اے آئی کی کلاس شروع ہو جائے گی، اور یہ نوٹ بک ایل ایم سیکھو تو یہ جیمینائی سیکھو تو یہ چیٹ جی پی ٹی سیکھو۔ تو یہاں پہ دو لطیفے ہیں میرے سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو میٹرک جلدی جلدی سے ہمیں ختم کرنے کا شوق ہوا، ہمیں کہا یار چلتے مدرسے میں چلتے ہیں، اور چلتے ہی ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں ہمیں قرآن مجید کی تفسیر شروع کر دی جائے گی، یعنی قرآن حفظ کرنے کے بعد بچے کا یہ شوق ہوتا ہے یار ترجمہ بھی سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتا تھا کہ جاتے ہی سب سے پہلے انہوں نے ضرب یضرب ضربن شروع کر دیا، اور ساتھ مارتے بھی تھے اور ساتھ یہ صیغے بھی پڑھواتے تھے، یاد کرواتے تھے، اور نحو کی جو ہے نا وہ اتنی سخت سخت ترکیبیں ہو رہی ہیں۔ پورا سال اتنے بور ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، تو بھائی وہ کیا کام ہے؟ ہم پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی اچھا۔ اسی طریقے سے نا ہمارے پاس ایک لنڈی کوتل کے ایک بڑی عمر کے ایک ساتھی بھی ہمارے ساتھ اولا میں داخل ہوئے، 2 مہینے تک وہ میرے ساتھ رہے، تو 2 مہینے کے بعد ایک بار میں دیکھتا ہوں تو وہ گیٹ سے باہر جا رہے ہیں، تو میں نے پوچھ لیا کدھر جا رہے ہو؟ کہتے انہوں نے کہا مڑا ز خزما۔ میں نے کہا ولے سچل سچل شو؟ کہتے ہیں کہ یار ادھر تو ہم آیا تھا کہ ہمارے والے کو ادھر قرآن پڑھائے گا، انہوں نے تو ذرا یزری بک پڑھا پڑھا کے تو ہمارا منہ ہی تھکا دیا ہے، ہم تو ادھر مزید نہیں ٹھہرنے والے۔ اب میں نے کہا کہ دیکھیں وہ مجھے بھی یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم آئے تھے ایک اور کام کے لیے لیکن ہمیں کروایا کچھ اور جا رہا ہے۔ لیکن وہ کب سمجھ آیا کہ جب ہم سال کا آخر تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب واپس مڑ کر ہم نے دیکھا تو قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں خود آ رہا تھا، کیونکہ وہ ترکیبیں ایسی کروا دی تھی، صرف نحو کے صیغے ایسے ان کا اجرا کروا کروا کے ہمیں پاگل کروا دیا تھا۔ جب ہم جا کر قرآن مجید کو دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے کہ اچھا یہ صیغے کو یوں ملائیں گے، ترکیب کو یوں ملائیں گے تو چیز سمجھ آ رہی ہے۔ پھر دل خوش ہوا کہ یار یہ وہ تھا جو پورا سال ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ آپ کو یہ ترتیب وار لے کر ہم چلنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کے اداروں کو باقاعدہ سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ذاتی زندگی میں جو چیزیں ایڈ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کو میں نے تھوڑی سی مطلب ایک اوور ویو دیا ہے، لیکن آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ ان کی وہ جھلکیں کیا بلکہ وہ سارا کچھ اس چشمے سے آپ انشاءاللہ سیراب ہوں گے انشاءاللہ فری آف کاسٹ۔ اور کلاسز بھی ایسے فلیکسیبل ٹائم کے اندر ہوتی ہیں، ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوتی ہیں اور بقیہ کچھ اسائنمنٹس آپ کی چلتی رہتی ہیں، اور بالکل شام کے ٹائم پہ جب آپ فارغ ہوں اسی ٹائم پہ ہی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں۔ دوسرا ایک لطیفہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں کہ تبلیغ میں آپ کو بڑا شوق ہوگا کہ یار چلو باہر ملک کا کی سیر کر لیتے ہیں، لیکن تبلیغی آپ کو کبھی بھی ایک دم سے 1 سالہ وہ نہیں کرتے جب تک کہ آپ کا نصاب پورا نہ ہو۔ لہذا نصاب پورا کرنے کے لیے آپ کو وہ پہلے سروزہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو 40واں لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو نا 4 مہینے لگواتے ہیں، پھر آپ کو نا پھر کہیں اندرون 1 سال لگاتے ہیں یا 7 ماہ لگواتے ہیں، پھر جاتے ہیں کہ اب جاؤ آپ ذرا تھوڑا سا نا باہر بھی چلے جاؤ۔ تو یہ پوری ایک ہیرارکی ہم نے رکھی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو علماء کرام کو وہاں پہ میں یوٹیوب چینل پہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی چیز میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ وہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کیونکہ آئے دن ایک اتنا بڑا سمندر ہے اے آئی کا یا ڈیجیٹل ٹولز کا کہ بندہ کہاں سے ابتدا کرے گا، اگر کہیں سے ابتدا بھی کرے گا تو سمجھ آئے گی کہ یہ بھی تو ایک نصف سے ہم چل رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک چیز تھی۔ تو اس کو ابتدا نہ سمجھیں، وہ ایک رینڈم ہی چیزیں چلیں گی، اور جہاں میں سمجھوں گا کہ یہ علماء کی ضرورت ہے وہاں میں وہ چیزیں ڈالتا رہوں گا، اور وہ روزانہ ایک ریدم میں چیزیں آئیں گی، لیکن ایک پلے لسٹ ہے، اس پلے لسٹ کے اندر آئیں گی، آپ اس کو ترتیب بار دیکھیں گے۔ جب یہ مدرسہ ڈاٹ پی کے ساتھ جوڑیں گے آپ، تو پھر آپ کو یہ ہیرارکی سے گزرنا ہوگا انشاءاللہ، یہ 1 1 گھنٹے کی 4 دن کی آپ کی کلاسیں ہوں گی، اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھ کر پھر آپ سیمائی کے اندر فوری طور پہ 1 فروری سے آپ ہمارے سیمائی پروگرام کا حصہ بن جائیں گے۔ دنیا کا ہر کام آپ کریں، ساتھ ہی مدرسہ ڈاٹ پی کے ساتھ جڑے رہیں، اور جڑنے کے بعد آپ جو ہے نا ان ساری سکلز کو سیکھیں، ان سارے ٹولز کو سیکھیں، ان ساری مہارتوں کو سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد میں اپنے اگلے جو ہمارے وفاق المدارس عربیہ کے جو مسئول ہیں ہمارے پاس، حضرت مولانا خان محمد صاحب، ان کے حوالے کروں گا کلاس کو۔ اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے جو لیا جا سکے یہاں پر؟ اور اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، اس کے بعد پھر خان محمد صاحب انشاءاللہ اپنا پہلا موضوع جو ہے وہ پیش کریں گے۔ جی
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, गुलाम अली सर। सर, मेरा असल में सवाल तो ये है कि जैसे आपने बताया कि पूरा एक तफसील से बताया ना कि आपने किस मंशूर के तहत चल रहे हैं और आपके जो मकासद हैं वो क्या हैं। तो उसमें एक चीज़ आपने बताई कि अरबी लैंग्वेज के हवाले से भी आपकी यानी कोर्सेज होते हैं, तो जी, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से भी होंगी। तो हम उन क्लासेस में किस तरह शामिल हो सकते हैं? बस ये आज आपका हमारे साथ रिश्ता बन गया है ना, ताल्लुक बन गया है। अब आपके ऊपर डिपेंड आवाज़ करता आ रही है है कि सर? मेरी आवाज़ आ रही है जी क्या जी, मेरी? अभी आ रही है। जी। तो मेरी आवाज़ आपको लेट पहुंचेगी क्योंकि मैं मलेशिया से हूं, तो पर वो पहुंचते पहुंचते बीच में समंदर भी है। तो इंटरनेट का आपके यहाँ इशू है, इसलिए आपको थोड़ी सी ताखीर से पहुंच रही है, कोई बात नहीं। आप जब हमारे साथ जुड़े रहें और आप तरतीब से अगर इन क्लासेस को लेंगे, तो ये आप सेमाही प्रोग्राम के फौरी बाद, सेमाही प्रोग्राम आप लोगों का फरवरी, मार्च और अप्रैल, अप्रैल के आखिर में जाकर आपका ये सेमाही प्रोग्राम मुकम्मल होगा। और उसके बाद आने वाला जो भी अगला सेमेस्टर होगा, आप फौरी तौर पे उस सेमेस्टर में एनरोल होंगे। क्योंकि अगला सेमेस्टर जो आएगा, जो नियर बाई सेमेस्टर होता है एक साला प्रोग्राम का, आप उसी में ही एनरोल होते हो। और मुमकिन है कि अगर किसी का वो इंग्लिश का और अरबी का वो सेमेस्टर गुजर चुका होगा, तो वो उसके अगले साल फिर 2027 में उसका नंबर आएगा उस सेमेस्टर के लिए। 4 सेमेस्टर हर बंदे ने पूरे करने हैं, चाहे किसी का अरबी पहले आ जाएगा, इंग्लिश बाद में चला जाएगा, तो ये यूं मिक्स चीजें चलेंगी। क्योंकि जब आप फारग होते हैं यहाँ से, हम आपको एक साल इंतजार नहीं करवाते, हम कहते हैं कि अगला सेमेस्टर जो भी आने वाला है आप उसमें शामिल हो जाओ। जी। अस्सलाम जी वालेकुम। जी, ठीक। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। उस्ताद मोहतरम, मतलब कि ये तो बाजीजान ने बताया था कि ये 3 दिन की क्लासेस हैं, इसके बाद तो फिर हम लोग कैसे आप साथ रहेंगे कांटेक्ट में? ये कैसे हम व्हाट्सएप वो ग्रुप क्लासेस में आप बाकायदगी मौजूद से हैं? लेंगे? क्या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मौजूद हैं? जी जी जी। जी, व्हाट्सएप ग्रुप ही आपका मदरसा डॉट पी के अंदर क्लास है। लिहाजा इस, जब आप इसमें मौजूद हैं तो इसके अंदर आने वाली हर अनाउंसमेंट और ऐलान का इंतजार करेंगी। और यहाँ ही वर्कशॉप हमारी 4 दिन की ये मुकम्मल होगी। 4 दिन है ये, 3 दिन नहीं है। 31 जनवरी तक ये चलेगी। और उसके बाद फरवरी से आपको सेमाही प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली एनरोल कर दिया जाएगा। रोजाना हाजिरी होगी, और उस हाजिरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हाजिरी अगर 4 दिन पूरी है तो सेमाही के प्रोग्राम की तरफ आप जाएंगे, नहीं है तो फिर आप रुक जाएंगे। जी ठीक हो गया, जजाकल्ला। अच्छा, अब इंशाल्लाह बाकी जो हमारा पहला मौजू है उसको लेकर खान मोहम्मद साहब आगे बढ़ेंगे। और ये जो वर्कशॉप है ये कुछ ज़ाती तरक्की की, कुछ यूं कह लें कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं। ये सिर्फ तारुफ है काम का। ये एक एक घंटे में स्किल्स सीखने की चीज़ें नहीं है, लेकिन स्किल्स का तारुफ आपको बहरहाल यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आओ हम आपको वर्कशॉप करवा के एक ही मरतबा घोल कर आपके दिमागों में चीज़ को डाल देते हैं, वो लोग कभी भी आपको के लिए वो वफादार नहीं है। ये चीजें ऐसे सीखी नहीं जाती, इनके लिए बड़ी जान मारनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ये 4 दिन सिर्फ सिर्फ आपको काम का तारफ होगा। असल चीज जो है वो इंशाल्लाह आपको आगे बड़े प्रोग्रामों के अंदर मिलने वाली है। जी खान मोहम्मद साहब। जी मुफ्ती हसन साहब, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ज़रा बताएं कि आपके साथ ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल उस्ताद मोहतरम। अच्छा, देखें, ये जो सबसे पहली लाइन है ना, 5 रोज़ा मदारस तरबियती वर्कशॉप। पहले हम 5 रोज़ा करवाते थे, लेकिन इस तरबियत को हमने 4 दिन में जो है ना वो किया हुआ है। अच्छा, ये जो 5 रोज़ा या 4 रोज़ा वर्कशॉप है, इसमें हम क्या सिखाते हैं और मदरसा डॉट पी के क्या है, इसका तारुफ मौलाना मुफ्ती हसन साहब ने इंतहाई बेहतर तरीके से आपके सामने पेश किया। अब ये जो 5 रोज़ हैं या 4 रोज़ हैं, इसमें देखें ना, इल्म रसूख के हुसूल में अहले मदारस की सहूलत कारी, कि जो हमारे अहले मदारस हैं, चाहे वो उलमा हों, आलिमात हो, तलबा हों या तालिबात हों, वो कैसे यानी उनके लिए आसानी हो कि वो किसी भी वक्त इंटरनेट के ज़रिए से यूट्यूब को देख करके अपने इसबाक की तैयारी कर सकें। तो यही हमारा मकसद है, यही हमारा विजन है। तो अब हम क्या क्या सिखाते हैं इसमें, इसको देखते हैं। पहला जो दिन है वो हम मुस्बत जहनीत और मुसलसल सीखने की लगन के बारे में बात करेंगे। और इसी तरह दूसरा जो दिन है वो ज़ाती और पेशेवराना महारात के बारे में हम सीखेंगे। तीसरा जो दिन है वो कायदाना सलाहियतों के बारे में होगा।
اور جو چوتھا دن ہے اس میں ہم تدریس کے جدید طریقوں سے واقفیت کے بارے میں پڑھیں گے. اور جو پانچواں دن ہے وہ ہمارے شیڈول میں ہے نہیں، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ آگے کی طرف لے کے جائیں گے. اچھا، جو پہلا دن ہے مثبت ذہنیت اور مسلسل سیکھنے کی لگن، اس پر ہم بات کریں گے مکمل مفصل طریقے سے. اچھا، یہ جو حاصل زمرہ ہے نا وہ کیا ہے کہ دوسروں کے نقطہ نظر کی قدر اور انہیں برداشت کرنے کی عادت، اس بارے میں بات ہوگی. مثبت سوچ اور ہر کام میں اخلاص، اسی طرح دنیا میں کچھ بڑا کر گزرنے کا جذبہ. اور جو آخری ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہمیشہ سیکھنے اور علم رسوخ حاصل کرنے کی طلب. مفصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس پہ. موضوعات کیا کیا ہیں جی؟ آج کے جو موضوعات ہیں وہ زاویہ نظر ہے، اسی طرح ترقی پذیر ذہنیت بمقابلے جامد ذہنیت، بڑی اور جرت مندانہ سوچ، گوش سہولت اور ناکامی کا خوف، اسی طرح مثبت سوچ، صحیح نیت، کاموں کی پوری ذمہ داری اور اشتراک عمل، علم رسوخ اور مسلسل سیکھنے کی لگن. یہ ہمارے وہ موضوعات ہیں جس پر ہم آج بحث کریں گے انشاءاللہ. تو بلا تمہید ہم جاتے ہیں اور اپنے سبق کو یعنی شروع کرتے ہیں کہ آج کے دن ہم کیا کیا پڑھیں گے. تو سب سے پہلی جو بات ہے نا وہ ہے زاویہ نظر. اب زاویہ نظر کسے کہتے ہیں؟ زاویہ نظر، آپ اس کو کچھ یوں سمجھے نا کہ ایک چیز کو مختلف طرق سے دیکھا جائے، مختلف اینگل سے دیکھا جائے، مختلف جسے کہتے ہیں نا نیتوں سے دیکھا جائے، مختلف نظروں سے دیکھا جائے. ایک چیز ہے آپ کے ذہن میں وہ چیز انتہائی اچھی ہوگی اور آپ کہیں گے کہ بھئی یہ 100% پرفیکٹ ہے، 100% یہ بہتر ہے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کا کوئی موجود دوست ہوگا، کوئی کلیگ ہوگا، آپ کے گھر کا کوئی فرد ہوگا، وہ اسی کام کو دیکھے گا کہ بھی اس کے اندر تو خامیاں ہیں. تو زاویہ نظر کا یہی مطلب ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں اور دنیا کے اندر مختلف طریقوں سے ہم ایک کام کو دیکھ کر کے آگے کی طرف جائیں گے، اور یہ ہماری جو ذہنی سطح ہے نا اس کے مطابق ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے زاویہ نظر. کوئی ساتھی اس کو پڑھ لیں جی. زاویہ نظر وہ آئینہ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. جی زاویہ نظر یہ تعین کرتا ہے کہ ہم واقعات، لوگوں اور حالات کی تشریح کیسے کرتے ہیں. جی، آسان سی بات ہے کہ ایک چیز کو مختلف نظریے کے ساتھ مختلف زاویہ نظر سے دیکھنا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک سرگرمی ہے. جی، سرگرمی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل. اچھا، جی آ یہاں رہی پہ ہے. جی آ رہی ہے آ بالکل. درمیان میں ایک ہندسا ہے. ایک جو شخص ہے وہ اشارہ کر رہا ہے 6 کا، 6 کا. دوسرا جو شخص ہے وہ اشارہ کر رہا ہے 9 کا. نائن. تو یہ کیوں، ہم، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنی طرف سے دیکھا، جس سمت وہ کھڑا ہے اس اینگل سے اس کو 6 نظر آ رہے ہیں. ہاں، دوسرے کے سائڈ پہ کھڑا ہے اس کو وہ 9 نظر آ رہے ہیں، یعنی اس کے اینگل چینج ہو گئے. اینگل چینج ہو گئے. تو آپ کے خیال میں یہ دونوں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں دونوں؟ یہ اپنی جگہ پہ دونوں ہی ٹھیک ہے. اچھا، دونوں ہی ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں ہندسا ایک ہی ہے. اگر ہم ایک طرف سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں 6 نظر آ رہا ہے، دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمیں 9 نظر آ رہا ہے. اس سے کیا سیکھا؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دیکھیں اگر ایک مسئلہ آ گیا ہے، اگر ایک یعنی کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے اور ہم اس کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 100% درست ہے، دوسرا جو بندہ اس کو دیکھ رہا ہے نا اپنے زاویے سے، اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والے کو بھی دیکھیں کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے تو یہ ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن جو دوسروں کا زاویہ نظر ہے نا اس کی بھی اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، احترام کرے. اس کا بھی تو احترام کرنا چاہیے. سمجھ آ گئے نا؟ جی استاد. جی بالکل. جی. اب دیکھیں نا کہ بھئی ہم نے مختلف زاویہ نظر سے دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ بھئی جو میں نے کہہ دیا بس یہ حرف آخر ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے، اس میں بھی تبدیلی نہیں. نہیں بھئی،
ہم ہر ایک کو دیکھیں گے، ان کو سنیں گے، اس نظریے کو دیکھیں گے، اس زاویہ نظر کو دیکھیں گے، تو ہمارے لیے چلنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، کوئی ساتھ اس کو دہرائیں، سوالات کیا ہیں؟ تصویر میں دکھائے گئے دونوں احباب کے جوابات مختلف کیوں ہیں؟ اس جواب کیا تصویر ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی سمت میں کھڑا ہو کے یا اپنے زاویے سے اس کو دیکھا ہے، تو اس کو یہ اس لیے نظر آیا کیونکہ وہ اچھا، اپنے حساب سے۔ ہاں جی۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ اس تصویر میں کس آدمی کا جواب درست ہے؟ تو دونوں کے جواب درست ہیں، حالانکہ اپنے طرف سے زاویہ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ کیا کسی ایک چیز کو متعدد زاویہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ جی بالکل۔ جی ہاں، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں، دیکھا جا زاویہ سکتا نظر جو ہے نا، یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس بنیاد کو لے کر کے ہم اگر آگے کی طرف جائیں گے نا معاشرے کے اندر، تو ہم ایک بہتر رول ادا کر سکتے ہیں۔ جی، مثبت زاویہ نظر، مشکل حالات میں بھی مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز رکھنا۔ نمبر 2 ہے کہ آزمائشوں کو ترقی کے موقع پر دیکھنا، مواقع کے طور پر دیکھنا، مصیبت پر آہوازاری کرنے کے بجائے اس کا حل تلاش کرتے رہنا۔ اب دیکھیں، مثبت زاویہ نظر یہ ہے نا کہ ہم چونکہ درس و تدریس کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، دینی اداروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اب خدا نخواستہ کوئی مشکل حالات آتے ہیں، مدرسے پر کوئی ایسے حالات آ گئے کہ ہمارے پاس مالی تعاون یعنی کمزور پڑ گئی ہے، اساتذہ کے لیے، اساتذہ کو تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جو ہمارے پاس طلباء ہیں ان کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے اس کے لیے ہمارے پاس اخراجات نہیں ہے، کوئی ادھار بھی نہیں دے رہا۔ اب یہ مشکل حالت ہے، سمجھا کہ اب مشکل حالت تو یہ ہے کہ ایک زاویہ نظر تو یہ ہے کہ بھئی ہم طلباء کو کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ گھروں کو چلے جائیں، اساتذہ کو کہیں کہ بھئی ہمارے پاس تنخواہیں نہیں، آپ گھروں کو چلے جائیں، چھٹی کر دیں، مدرسہ ہم بند کر دیں۔ ایک تو یہ ہے، لیکن مثبت زاویہ نظر یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ان حالات کو دیکھیں، بھئی ٹھیک ہے، ہمارے جو تعاون کرنے والے حضرات تھے وہ کمزور پڑ گئے ہیں یا وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں دوسرے طریقے اختیار کرنے چاہیے، ہمیں اپنے مزید تعلقات بڑھانے چاہیے، ہمیں دوسرے جو اپنے معاونین ہیں ان کی تلاش رکھنی چاہیے، اور یوں ادھار لے کر کے ہم نے اس مدرسے کو چلانا ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے اوپر آزمائش آ گئی نا کہ بھئی اچانک ہمارا اچھا خاصا مدرسہ چل رہا تھا بہترین طریقے سے، آزمائش آ گئی، اب اس آزمائش کو ہم ترقی کے مواقع کے طور پر دیکھنے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، پہلے تو ہمارا نظام بہتر چل رہا تھا، کوئی ایسی حالت نہیں آئی تھی، لیکن اب اگر یہ حالت آ گئی ہے نا، تو اب ہمیں مستقبل میں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ یہ حالت مزید نہ آئے، اور پھر مزید ہم اگلے سال کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل یا حکمت عملی تیار کریں تاکہ یہ حالت ہمارے اوپر نہ آئے۔ تو آزمائشوں کو ترقی کے موقع پر دیکھنا، یہ نہیں کہ آزمائش کو اپنے دماغ پر، اپنے سر پر ہم جو ہے نا وہ کر دیں، حاوی کر دیں کہ بھئی اب کیا کریں گے، بوجھ کر اور دے۔ یہ بوجھ بنا دینا، تو بوجھ ہم نہیں بنائیں گے۔ مثبت زاویہ نظر یہی ہے۔ اچھا، مصیبت پر آہوازاری کرنے کے بجائے اس کا حل تلاش کرتے رہنا۔ اگر ہم مصیبت کریں نا، مصیبت پر آہوازاری کریں، اب کیا ہوگا، ہمارا مدرسہ بند ہو جائے گا، ادارہ فیل ہو جائے گا، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں آہوازاری کرنے کے بجائے اس کا حل تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہی مثبت جو ہے نا وہ زاویہ نظر ہے۔ جی، آگے کی طرف چلتے ہیں۔ سوال برائے ربط، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک ہی چیز کو متعدد زاویہ نظر سے نہیں دیکھ پاتے؟ جی، یہ سوال آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک چیز، ایک بات پر اگر کوئی ڈٹ جائے نا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حرف آخر ہے، اسی کو ہر صورت میں ماننا پڑے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ متعدد زاویہ نظر سے لوگ نہیں دیکھتے؟ اس کی منفی وجہ سوچ۔ سکتی ہے، منفی سوچ، جی بہترین، ماشاءاللہ۔ تنگ نظری بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ۔ تنگ نظری بھی ہو سکتی ہے، جی ماشاءاللہ، اور
अना भी हो जामिद और सकती साथी सोच, है जब। जामिद अना भी सोच हो भी। सकती, जामिद सोच भी हो सकती है जी। देखें, बहुत सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से लोग जो है ना एक चीज को मुख्तलिफ या जाविया नजर से नहीं देख पाते। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है। देखें, तरक्की पजीर जहनीत बमुकाबला जामिद जहनीत। एक हमारी मोहतरमा बहन ने कहा ना कि जामिद जहनीत। तो देखें, अब एक तरक्की पजीर जहनीत है और एक जामिद जहनीत है। जामिद जहनीत का मतलब यही है कि बस हमने जो कुछ सीखना था हम सीख चुके हैं, जो कुछ हमने करना था वो हम कर चुके हैं। अब हम आगे जाने की न सोच सकते हैं, न हम आगे जा सकते हैं, न हम तरक्की हासिल कर सकते हैं। और तरक्की पजीर जहनीत ये है कि ठीक है, मुझे कुछ यानी एक चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, किसी भी स्किल्स में मैं किसी किताब पढ़ाने में मेरी कमज़ोरी है, तो उस कमज़ोरी को मैं दूर कर सकता हूँ। अगर मैं इदारा चला रहा हूँ तो उस इदारे के अंदर अगर थोड़ी बहुत कमज़ोरी है तो उस कमज़ोरी को मैं दूर कर सकता हूँ। तो तरक्की पजीर जहनीत पर मुकाबला जामिद जहनीत। जामिद जहनीत की वजह से लोग जो है ना एक चीज़ को मुख्तलिफ जाविया हाय नज़र से नहीं देखते। उस्ताद मोहतरम, जी। जी। यहाँ पर वो भी बात आ जाती है ना कि जैसे हमारे बुजुर्गान हैं, मतलब कि जो हमारे घर के बड़े हैं, वालिदैन हैं, उन्होंने जिस तरह से पिछले दौर की जेर जबर के साथ उन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, जैसे जब हम उन्हें मना करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं हमने तो ऐसे ही पढ़ा है, हम तो अब दूसरा नहीं पढ़ सकते। अच्छा। अच्छा, ये तो फिर बात कहीं और चली जाएगी ना। वो तो असल में उनके जहन पर या उनकी जबान पर जो है ना वो जारी हो चुका है, वो कर नहीं सकते। वो बस इनको अब वो समझे ना कि कैसे जिसको हम कहेंगे कि भाई वो कर नहीं सकते। हम इस बात पे यहाँ पे कर रहे हैं ना कि जो मौजूदा हालात हमारे यहाँ चल रहे हैं उनको हम देखते हैं कि हम इदारों के अंदर किस तरह इसको चलाएंगे। समझ आएगी जी। तो तरक्की पजीर जहनीत बमुकाबला जामिद जहनीत, कोई साथी इसको पढ़ लें। अच्छा, हाजिरी लिंक आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। चेयर। उस्ताद मोहतरम, आपकी आवाज कट गई है। अस्सलाम आवाज नहीं आ वालेकुम रही। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? जी जी आ जी, रही आ है। जी रही जी आ रही है। है। जी ठीक है। स्लाइड शो हो रही है आपके यहाँ? नहीं हो ये हो रही। रही है। जी, तो बात जी कर रहे अभी थे। है। हो रही है। स्लाइड शो हो रही है ना? जी जी हो जी रही जी हो रही है। जी, तो अब जी जी हो रही है। बयान फरमा रहे थे कि तरक्की पजीर जहनीत और जामिद जहनीत के मौजू पे हमारे मोहतरम ख़ान मोहम्मद साहब, तो एक सवाल लिया गया कि हम हमारे अंदर ये सोच पाई जा रही है कि हम ये आगे पढ़ नहीं सकते हैं, इस फील्ड में आगे आ नहीं सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये एक मिसाल है जामिद जहनीत की, ठीक है, कि जिसमें हम कुछ ना करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम मुकाबला कर रहे हैं आपस में तरक्की पजीर जहनीत के बारे में और जामिद जहनीत के बारे में। एक वो जहनीत है कि जिसमें हम कुछ करने का जज्बा रखते हैं कि हम भाई कुछ करना चाहते हैं, हमने कुछ करके दिखाना है, ठीक है, हम कुछ इस दुनिया में रहते हुए अपना नाम कमाना चाहते हैं या कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं कि मुझे याद रखा जाए, ठीक है। तो इस तरह कर ये सोच है तरक्की पजीर जहनीत की, और इसमें इंसान जो है वो अपने आप को मुश्किलात में भी डालता है, उसके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं, उसके सामने यानी उसको एक बहुत मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। तरक्की पजीर जहनीत जो है इस बात का पुख्ता यकीन है कि इंसान अपनी सलाहियतों और जहानत को मेहनत और सीखने के जज्बे से बेहतर बना सकता है। कि- और जो जामिद जहनीत होती है वो इस बात का यकीन कर लेना कि किसी इंसान की काबिलियत और जहानत फितरी है और उसे नुमायाँ तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। जैसे वो अभी मोहतरमा ने ये सवाल किया कि हमारे जो बड़े हैं वो तो ये कहते हैं कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। अब बाज़ ऐसे लोग होते हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उनको कुरान पढ़ना नहीं आता, हम वो कहते हैं कि भाई हम बड़े हो, जी हमसे जिस मर्जी चीज़ के बारे में पूछ लें
ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن ہم سے یہ نہیں پڑھ ہوتا۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک خول سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر پاتے۔ حالانکہ ہمارے پاس بیسیوں ایسی مثالیں ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کاروبار کیے، معاملات کیے، دنیا داری میں رہے، لیکن جب ان کی سوچ تبدیل ہوئی، ان کا زاویہ نظر تبدیل ہوا، ان کی ذہنیت تبدیل ہوئی، اور انہوں نے اپنی ذہنیت کو ترقی کی طرف لے کر آنا چاہا، تو پھر وہ وقت کے محدث بھی کہلائے، وہ وقت کے نامور قاری بھی کہلائے، اور انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک اپنا نام پیدا کیا، اور ان کا نام اب بھی زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو جامد ذہنیت سے نکالا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اس ایک خول سے جو ہمیں یہ کام آمادہ نہیں ہونے دیتا ہے کہ ہم بھی یہ کام کیسے کریں، ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں، تو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے خیال میں کون سی ذہنیت فائدہ مند ہے؟ دو ذہنیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، ایک جامد ذہنیت تھی اور ایک ترقی پذیر ذہنیت تھی۔ ان دونوں میں سے کون سی ذہنیت فائدہ مند ہے؟ آپ اس بارے میں کیا جواب دیں گے؟ ترقی پذیر۔ ظاہر سی بات ہے، جی ترقی پذیر ذہنیت جو ہے وہ ذہنیت ہی فائدہ مند ہے۔ جی، ترقی پذیر جی ذہنیت ہی فائدہ مند جی ہے۔ بالکل بالکل، ہر شخص یہی کہے گا کہ جو ترقی پذیر ذہنیت ہے وہی فائدہ مند ہے، وہی سود مند ہے، اور اسی کو ہی اپنانا چاہیے۔ اچھا، ترقی پذیر ذہنیت والے جو افراد ہوتے ہیں ان کی خصوصیات اب ہم یہاں پہ ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے۔ پہلی خصوصیت ان میں یہ ہوتی ہے کہ وسعت نظری ان کے اندر ہوتی ہے، ان کا گول بہت بڑا ہوتا ہے، ان کی سوچ بہت وسیع ہوتی ہے، بہت عظیم کام کرنے یا ایک بڑا کرنے کی ان کی سوچ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ تنگ نظری نہیں ہوتی ان میں۔ اور دوسری ان کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ ابھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کہ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں پریشانیاں آئی ہیں، رکاوٹیں آئی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بس ادھر ہی ہم رک جاتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر ہمارے مجھے پریشانی آئی ہے، یہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو پایا، تو میں یہ دوبارہ کوشش کرتا ہوں۔ تو وہ جب دوبارہ کوشش کرتا ہے تو وہ پھر ایک سٹیج پر، ایک لیول پر پہنچ جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ دائمی ترقی کی ذہنیت، وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں نے ترقی کرنی ہے، میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جرت مندی سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی شخص ہے، اس نے کوئی چیز ایجاد کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ہی وہ ایجاد ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے سامنے بیسیوں ایسی مثالیں ہیں، اور آپ بلب کی مثال لے لیں، اس کو بنانے والے نے کتنی محنت کی، اور پھر جا کر وہ آخری بار وہ کامیاب ہوا۔ تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کے تجربات ناکام رہے، اگر وہ شروع سے محنت چھوڑ دیتا تو وہ اس سٹیج پر نہ پہنچ پاتا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ صلہ ان چیزوں کا، ان جرتوں کا، اس ذہنیت کا کہ جو اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو ترقی پذیر ذہنیت کا حامل ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں ہم آپ سے ایک منظر نامہ پڑھائیں گے، ہمارا وقت بھی ہو چلا ہے، اور اس منظر نامے کو پڑھ کر آپ سے ایک سوال لیں گے اور ہم اپنی اس نشست کو ختم کریں گے۔ جی، جتنے بھی پارٹیسپیٹس ہیں جس نے ابھی تک اس ہماری گفتگو میں حصہ نہیں لیا، وہ ذرا اس کی ریڈنگ کریں، اس کو ذرا پڑھیں۔ منظر کوئی نامہ بھی نہیں بولتا۔ 1930 میں پاکستان ہند سلطنت برطانیہ کے ظلم و جبر اور ہندو بنیے کی مکاری کی وجہ سے سماجی کمتری، تعلیمی فقدان اور معاشی ابتری کا شکار تھے۔ مسلمانوں کو محض چپڑاسی اور خاکروب کی نوکری کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا۔ ان مشکل حالات میں علامہ اقبال نے سلطنت برطانیہ اور ہندو بنیوں کے دباؤ کے باوجود ایک آزاد مسلم ریاست کا نعرہ لگایا۔ جی، یہ آپ کے سامنے ایک منظر نامہ پیش کیا گیا ہے۔ اب یہاں ہم آپ سے ایک سوال لیتے ہیں کہ آپ علامہ اقبال کی سوچ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایسا وقت جہاں پہ سماجی کمتری بھی ہے، تعلیمی فقدان بھی ہے، معاشی ابتری کا مسلمان شکار بھی ہیں، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور ان حالات میں کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو علامہ اقبال نے یہ ایک سوچ دی ہے۔ اس سوچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عمدہ اور اعلیٰ سوچ سمجھتے ہیں۔ جی، اولا و ترقی اعلیٰ سوچ، پذیر باقی پارٹیسپیٹ؟ ذہنیت کی سوچ تھی۔ جی ترقی پر سوچ
तरक्की पजीर जहनीत की सोच थी अल्लामा जी, इकबाल की। तरक्की पजीर जहनीत की सोच। मुस्बत ज़हनियत की सोच। जी, मस्बत जहनीत की सोच। माशाल्लाह सभी के अहबाब ठीक है, दुरुस्त हैं। यही वो चीज़ थी कि जब एक शख्स भी तरक्की पजीर जहनीत का हामिल हो जाता है तो वो अपने साथ अपने हम ख्याल लोगों को मिलाना शुरू कर देता है, और फिर इस तरह से एक तहरीक जन्म लेती है, और वो तहरीक दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देती है, और वो चीज़ आपके सामने है। ये वो सिला है तरक्की पजीर जहनीत का। ठीक है। बड़ी और जुर्रतमंदाना सोच। और आप लोगों ने आज हम इस बात पे अपनी इस नशिस्त का इख्तिताम करने जा रहे हैं कि बड़ी और जुर्रतमंदाना सोच हमेशा रखनी चाहिए जो शख्स कुछ कर गुजरना चाहता है। ठीक है, अगर दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, ठीक है, कुछ कर गुजरना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, या अपने ऊपर कोई एक अच्छा लेबल लगाना चाहता है, तो उसको मस्बत जहनीत भी रखनी चाहिए, मुसलसल सीखने की लगन भी उसमें होनी चाहिए, और जामद जहनीत से निकलकर जुर्रतमंदाना और मस्बत जहनीत की तरफ आना चाहिए। इस सूरत में वो एक कामयाब शख्स बनेगा, वो एक कामयाब फैमिली मेम्बर बनेगा, वो एक कामयाब लीडर बन सकता है। और वो सब कुछ करना चाहता है। जैसे कि वो होता था ना, एक जिन होता था, वो एक ड्रामा होता था जिन वाला ना, कि मैं किसको खाऊं और किसको मारूं। जज्बा तो है उसके पास, लेकिन उसको अब गाइडेंस चाहिए। तो अब उसकी तरबियत और उसकी जो काउंसलिंग है, वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है बनस्बत उसके कि जो बेचारा है ही जामत ज़हनियत का, वो तो अभी जागेगा तो जागेगा, लेकिन जो जाग कर बैठा हुआ है उसका कुछ करना है। तो ये बहुत अहम है। और यही चीज़ इस वक्त हमारे अहले मदारस की सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, कि मदारस के बच्चों के पास, असातिज़ा के पास जो टैलेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मेयारी है। कंटेंट है, वो कमाल का है। सलाहियतें हैं, आला दर्जे की हैं। लेकिन जो चीज़ कमी है वो काउंसलिंग की है। जिस चीज की कमी है वो प्रॉपर रहनुमाई की है। जिस चीज की कमी है वो है इस कंटेम्प्रेरी इरा के अंदर, यानी इस सदी के अंदर जीने के जो यूं कह लेंगे तौर तरीके हैं, उसकी है कि आप सोसाइटी में जाकर सिर्फ नमाज नहीं पढ़ानी, बल्कि बहुत सारे सोसाइटी के मसले आपके ऊपर मुनहसर हैं, उनको हल करना है, उसके लिए आपको तैयार होना है। तो वो रहनुमाई नहीं हो रही। इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे इदारों में हो रही है। तो ये वो चीज़ है जो आपका सवाल था, कि ये यकीनन बहुत अहम चीज़ है, जो तरक्की पजीर जहनीत वाले यकीनन बहुत बड़ी तादाद में हैं, उनकी रहनुमाई। और मदरसा डॉट पी के जैसे इदारे सिर्फ यही विजन लेकर मैदान में हैं। बेशक, जबरदस्त। और सवाल जी? अच्छा, अस्सलाम हमारा वालेकुम। चूंकि सेशन का तो टाइम मुकम्मल हो चुका है, बस जो जाना चाहते हैं हजरात उन वो तशरीफ ले जा सकते हैं। जो मौजूद है तो हम 5-10 मिनट तक मजीद हम भी उनके लिए मौजूद रहेंगे। अब क्या टाइम कॉल हो पापा? ये अस्सलाम मुफ्ती वालेकुम सर। इफ्तिखार साहब की आईडी पे कोई बच्चा है, तो अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। पापा सर मुआवजा मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। अच्छा, खान मोहम्मद साहब आप भी को होस्ट हैं, तो मुफ्ती इफ्तिखार साहब वाली आईडी पे कोई बच्चा बातें कर रहा है, तो इनको ऑफ कर दें। जी आप सवाल करें जी। उस्ताद तो आपसे जी सवाल जी, पूछ। शोबे से हैं और कुछ लोग जो है वो दूसरे शोबा जातों से हैं। जी तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मतलब किस तरह से, जैसे मैं अपना अगर खुद बताता हूँ तो मैंने दरस निज़ामी से फरागत के बाद अब बिल्कुल बिजनेस फील्ड में हूँ इस वक्त में। तो अब मेरा मामला ये है कि मेरे लिए टाइम निकाल कर इन चीज़ों को सीखना, इन शॉर्ट में शायद बात क्लियर नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जद्दा में मेरी अपनी कुछ कंपनीज हैं जिनको मैं रन कर रहा हूँ। उसके बावजूद मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं मतलब क्योंकि एक दरस निज़ामी किया है तो मैं उसको भी मतलब कुछ टाइम दूं, या फिर
मतलब एक खलिश सी है। मैं अपना काम अपने बिजनेस के हिसाब से तो ठीक कर रहा हूँ, लेकिन एक जो मेरी जिम्मेदारी है, क्या मैं उसको निभा रहा हूँ, या उसके लिए मुझे अलग से कुछ स्किल्स को सीखना है, या जो मैं कर रहा हूँ वही मेरे लिए काफ़ी है। मतलब मैं कुछ इसमें डाउटफुल हूँ कि जैसे अब ये जो वक्त मुझे यहाँ देना है, तो इसको मैं मतलब इसमें आप हमें बिजनेस के हवाले से सिखाएंगे या दूसरी स्किल्स के हवाले से या उम्मत के फायदे के हवाले से बात होती है, हम किस तरह से, क्या वो काफ़ी नहीं है या मुझे उसके लिए ये अलग से करना होगा? डेफिनेटली आप अपने बारे में जो सोच रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। अम, यहाँ मेरे ख्याल में आप किस वक्त आपने ज्वाइन किया है ये सेशन? मैंने सर थोड़ा लेट किया था, मैं कर नहीं पा रहा था तकरीबन उस वक्त पहले जो एक टॉपिक चल रहा था शुरू वाला उसमें था, उसके बाद खान मोहम्मद साहब का टॉपिक आया था, तो पहला टॉपिक क्लोज हो रहा था, तो मैं उस वक्त ज्वाइन कर हाँ, वो सका क्लोज था। हुआ था, उसमें आप आए थे, उसी में ही हमने सारी डिटेल दी थी कि हम क्या सिखाते हैं। बेसिकली हमारे पूरे कोर्सेज जो है ना, वो ये 1.5 साल तक का हमारा रिश्ता होता है जो हमारी इस वर्कशॉप को लेता है, और संजीदा होते हैं, वरना कुछ लोग रास्ते से ही निकल जाते हैं। तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर है। इस रिकॉर्डिंग के पिछले 20 मिनट आपने वो जरूर सुनने हैं, ठीक है? और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या ऑफर करते हैं। और आपके लिए खुलासा ये है कि चूंकि आप माशाल्लाह से बिजनेस अपना कर रहे हैं, और ये भी हलाल एक इबादत की ही उसमें आता है। और इस दौरान आपको हम बिजनेस क्या सिखाएंगे कि आप एक ऑलरेडी प्रैक्टिकल तरीके से कर रहे हैं। हम जो सिखाएंगे वो सिर्फ इल्मियत पर मबनी स्किल्स होंगी, जिसमें अरबिक और इंग्लिश लैंग्वेज भी मौजूद है, टीचिंग स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, और आपकी ज़ाती और पेशा वराना जो आपकी डेवलपमेंट की स्किल्स हैं वो हम आपको देंगे, जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, जिसमें ये चीज़ें तरतीब वार आगे आने वाली हैं। तो ये होंगी हमारे पास। और फिर रिसर्च की स्किल्स हैं। और फिर ये है कि डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप इम्पेक्ट क्या डाल सकते हैं अपनी सोसाइटी पर। क्योंकि एक आलिम हैं, आलिम होने की हैसियत से ज़रूर आप एक कायद हैं। आप अपने आप को कायद की शक्ल में देखें या ना देखें, लेकिन दुनिया आपको कायद की शक्ल में देखती है। आपने जो इल्म हासिल किया है इसके बारे में ज़रूर सवाल होना है कि आपने उसका क्या हक अदा किया, या कितना लोगों तक आपके पहुंचाया। और उसके पहुंचाने के बहुत सारे अभी अल्लाह ताला ने रास्ते दे दिए हैं, जिसमें ऑनलाइन बैठकर, अगर आप सऊदी अरब नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप अपने मुल्क में भी ऑनलाइन बैठे हुए पढ़ा सकते हैं। आप कुछ स्किल्स या आपको अल्लाह ताला ने जो दिया है उसके ऊपर आप कुछ रिकॉर्ड करके छोड़ सकते हैं। अब तो वो नहीं है कि इतनी सहूलत आ गई, आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आपके लिए वो सदका जारिया बन जाए। तो बिजनेस के साथ साथ ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हमारे कोर्सेज में अगर शरीक होंगे तो आपको सिर्फ इल्मियत की ही चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे बिजनेसेस बाकायदा उसकी कोई ट्रेनिंग या वो चीज़ तो नहीं होगी। बाकी आप इसके ऊपर मजीद सोच लीजिएगा कि अगर आपके लिए ये फ्रूटफुल हो, सही हो, तो आप ले लीजिए, वरना फिर आप अपने तौर पर जो भी कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है। उसके साथ साथ जितना दीन का काम आपसे अल्लाह ताला लें तो वो आप ज़रूर कीजिए।